قاری محمد طیب قاسمی کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے اور امن کے پیغام کو پھیلانے میں ہماری مدد کیجئے اور نیچے دیے گئے ہوئے بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ کو براہ راست، تاکہ تمہیں اپنی زندگی کے جینے کا، تمہاری زندگی کا تمہارا جینا جو ہے تمہیں پتا ہو کہ میرا جینا صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے ہو، اور کوئی اس کے اندر میری نیت نہ ہو، جو اللہ کا حکم ہے میں اسی کے مطابق چلوں۔ اور جب انسان یہ کرتا ہے تب ہی اللہ کی رحمت اس کے اوپر متوجہ ہوتی ہے، تب جا کے وہ اللہ کے قرب کو حاصل کرتا ہے، جب وہ اللہ کے لیے گناہ کو چھوڑتا ہے۔ اس کا گھر، اس کا دل پھر جا کے اللہ کی رحمت کا گھر بنتا ہے، اللہ کی رحمت اس کے ساتھ متوجہ ہوتی ہے، اللہ کے ساتھ اس کا تعلق پھر جا کے بڑھتا ہے۔ حضرت تھانوی اللہ کروڑوں رحمتیں ان کی قبر پر فرمائے، حکیم الامت، بعض اوقات ان کی باتیں جب پڑھتے ہیں انسان حیران رہ جاتا ہے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک جگہ لکھا ہے کہ تعلق مع اللہ، اللہ کے ساتھ تعلق بنانے کا طریقہ ہی یہی ہے کہ جب آپ کا دل گناہ کی طرف مائل ہو، گناہ کا دل جب آپ کا کرے تو ہمت کے ساتھ اس گناہ کو کچلنے کی کوشش کرو، اس میں دیری نہ کرو۔ اگر دیری کرو گے تو نفس اور شیطان کے شکنجے میں آ جاؤ گے۔ ہمت کے ساتھ، حوصلے کے ساتھ فوری طور پر اس گناہ کو کچلنے کی کوشش کرو اللہ کی رضا کے لیے۔ جس طرح جانور کے گلے میں چھری پھیری جاتی ہے، اس گناہ کے گلے میں بھی جو ہے چھری پھیر دو۔ اور جب اعمال کی طرف، اطاعت کی طرف آپ کا دل مائل ہوتا ہے تو اس کے اندر پھر سستی نہ کرو، اس کو بھی فوراً کرو۔ جب آپ اللہ کی اطاعت کے لیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے لیے بڑھو گے، فوراً اس کے اندر سستی نہیں کرو گے، اور گناہ کے اندر گناہ کو کچلو گے جس طرح جانور کے گلے میں چھری پھیری جاتی ہے، تب جا کے تعلق مع اللہ آپ کو نصیب ہوگا۔ یہ حضرت تھانوی کی بات، گویا کہ بات میری سمجھ رہے ہیں نا؟ گناہ کے اندر اس کو، جب آپ کا دل جیسے ہی جذبات، آپ کے خواہشات گناہ کی طرف بڑھیں، فوراً اس کو کچلنے کی کوشش کرو کہ نہیں، میرے اللہ کا حکم ہے، میں نے گناہ کو چھوڑنا ہے صرف اللہ کی رضا کے لیے۔ اور جیسے ہی اطاعت کی طرف آپ کا دل مائل ہو تو اس کو فوراً کرو۔ یہی تو انسان کی صفت ہے، ورنہ اللہ کو کیا ضرورت تھی مجھے اور آپ کو پیدا کرنے کی؟ کہ اللہ کی حمد و ثنا کی، اللہ کا تقدس بیان کرنے کے لیے اللہ کی ایک مخلوق فرشتے موجود تھے کہ جو گناہ کا تصور کر ہی نہیں سکتے، تو اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں۔ تو اللہ نے جب کہا کہ میں انسان کو پیدا کرتا ہوں، تو فرشتوں نے جب کہا کہ یہ تو صرف قتل و غارت کریں گے، فتنہ فساد کریں گے، تو اللہ رب العزت نے پھر کہا کہ انی اعلم، کہ میں جو جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ تو اللہ کو پسند تھا، اس لیے اللہ نے انسان کو پیدا کیا کہ فرشتوں کی صفت تو صرف یہی ہے کہ وہ اللہ کی عبادت میں لگے ہوئے ہیں، ان کے اندر گناہ کی طاقت نہیں ہے۔ انسان کو اللہ نے یہ مادہ دیا ہے کہ وہ گناہ بھی کرتا ہے، اور گناہ جب کرتا ہے تو پھر وہ گناہ کرنے کے بعد پشیمانی کے ساتھ، ندامت کے ساتھ پھر اللہ رب العزت کے دروازے پہ آتا ہے۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے نا کہ اگر انسان گناہ کر کے توبہ نہ کرے تو اللہ رب العزت ایک قوم ایسی پیدا کریں گے جو گناہ کرے گی اور گناہ کرنے کے بعد اللہ کے سامنے توبہ طائب ہوگی۔ اللہ نے آپ کے اندر تو یہ صفت رکھی ہے کہ یہ بندہ گناہ کرے گا، گناہ کے بعد اس نے اللہ کے دروازے پہ آنا ہے۔